الله معي الله معي يا نفس صبرا لا تجزعي. الله معي الله معي يا نفس صبرا لا تجزعي. ظلم العباد لا لن يعاد، ظلم العباد لا لن يعاد، ظلم العباد لا لن يعاد. فذلك الجهاد ففيه مصرعي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بن کر کے تشریف لائے. تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی، تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی. رستہ بھی ڈھونڈ خضر کا سودا بھی چھوڑ دے، اور اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. محترم حاضرین کرام، معزز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، کئی ہفتوں سے یہ سلسلہ ہمارا تبلیغی جماعت اور تبلیغی نصاب کے تعلق سے چلتا آ رہا ہے، اور میں اس کتاب تبلیغی نصاب جو تبلیغی جماعت کا مکمل سرمایہ ہے، اور جس کتاب کو لے کر یہ بیچارے جاہل، ان پڑھ گلی گلی، نگر نگر، ڈگر ڈگر جراثیموں کو بانٹتے پھر رہے ہیں، میں کئی ہفتوں سے اس تعلق سے آپ حضرات سے گفتگو کرتا چلا آ رہا ہوں. اور اس کتاب کے اندر چھپے ہوئے وہ باطل عقیدے اور وہ بھیانک اور خطرناک اور فاسد توہمات اور خیالات جو اس کتاب کے اندر ہیں، میں اسے آپ کے سامنے کھول کھول کر کے بیان کر رہا ہوں. تو ان بیچاروں کے ایوانوں میں ایک ہلچل سی مچی ہوئی. بجائے اس کے کہ وہ ان باتوں کو تسلیم کرتے اور ان باتوں کے اوپر کان رکھ کر کے اس کتاب کو دریا برد کرتے یا انگار لگا دیتے یا توبہ کرتے، بالکل وہی روش اپنائی جا رہی ہے جو کسی زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مشرکین مکہ نے اپنائی تھی یا یہودیوں اور نصرانیوں نے اپنائی. یعنی تعصب برتی جا رہی ہے، اور تعصب نے انہیں اس طرح اندھا کر دیا ہے کہ یہ بیچارے لکیر کے فقیر جنہیں کچھ شعور نہیں، یہ کلمہ اور نماز کی آڑ میں امت کو گمراہ کر رہے ہیں. اور جب قرآن و سنت کی باتیں ان کے سامنے رکھی جاتی ہیں اور اس جماعت کے جو سربراہان ہیں اور اس جماعت کے جو زعماء اور لیڈران ہیں، ان کی بدعقیدگیوں کو اور خرافاتوں کو کھول کھول کے بیان کیا جاتا ہے، تو یہ جو ہے اتنی بے حیا ہو چکے ہیں اور اتنی بے حیائی کا ثبوت دیتے ہیں کہ اللہ کی پناہ. میں جبیل میں خبر اور دمام کے دورے پہ گیا ہوا تھا جو گزشتہ سے پیوستہ ہفتے. اس میں کچھ باتیں ایسی ہوئیں تقریر کے بعد میں، تو اس میں ایک صاحب جو بظاہر ان کی شکل و صورت بھی لگتی ہے کہ یہ
بالکل ڈوبے ہوئے لوگ ہیں اس ماحول میں، پہچان میں آ جاتے ہیں یہ دور سے، ہے نا. تو ان میں ایک صاحب نے کہا کہ جناب عالی، بلکہ انہوں نے بھی کہا، اور پچھلے خطبے میں جو حاضر و ناظر کا موضوع میرا چل رہا تھا، اور میں نے اس میں تبلیغی نصاب کے حوالے سے کچھ باتیں جو بتائی تھیں کہ جناب عالی حاضر و ناظر یہ صرف بریلوی ہی نہیں تسلیم کرتے ہیں، بلکہ تبلیغی جماعت دیوبندیوں کا بھی عقیدہ ہے، اور انہوں نے اپنی کتاب میں اس موضوع کو لایا ہوا ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کبھی بادلوں میں بلاتے ہیں، اور کبھی بالکل روٹی کھلانے کے لیے راشن پانی کم ہوتا ہے تو اپنے گھروں میں بلا لیتے ہیں. تو یہ تمام سب ان کے کتابوں میں موجود ہے. تو ایک صاحب کہنے لگے، اور جو ہے ان کے اندر بھی قبر پرستی اور قبروں کی طرف مراقبہ، قبروں کے پاس بیٹھنا، وہاں دعا کرنا اور وہاں پہ مانگنا، سب کچھ اس جماعت کے اندر موجود ہے. انہوں نے کہا کہ جناب عالی مجھے حیرت ہو رہی ہے، آپ یہ بات کہہ رہے ہیں، مجھے حیرت ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے کہ ہم بھی جماعت میں نکلے ہیں، ہم لوگ تو قبر پرستوں کو بلا کر کے کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے، یہ ہے، یہ ہے، آپ وہاں کیوں جاتے ہو؟ اور جو ہے ہم لوگ کرتے تھے ایسا، اور کتنے لوگ آتے ہیں. تو ہم نے کہا بھائی یہ اصل میں بات یہ ہے کہ ابھی آپ اوپر تیر رہے ہیں، جب آخری منزل آئے گی تو آپ کو بھی قبروں پہ بٹھا دیا جائے گا، کیونکہ دیوبندی جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہیں انہیں ڈائریکٹلی طور پہ قبروں سے مراقبے ان کے اندر ہیں، اور قبروں کے پاس بیٹھ کر کے یہ سب کچھ سیکھتے ہیں، کشف ہوتا ہے ان کو، پوری روحوں سے ان کا کنٹیکٹ ہوتا ہے، روحوں سے یہ باقاعدہ جنت اور دوزخ کی پوری خبریں لیتے ہیں، ہے نا. تو یہ موجود ہیں، اور بھلے آپ کو نہ پتا ہو. بولے نہیں مجھے تو نہیں معلوم ہے. میں نے کہا اس کتابوں میں موجود ہے. چنانچہ آج انشاءاللہ تبارک تعالی فضائل درود کے تعلق سے قبر پرستی کا ایک نمونہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا حضرت زکریا صاحب کے حوالے سے، اور میں اپنے تبلیغی بھائیوں سے کہوں گا کہ کیوں رہے حیات میں بھٹک رہے ہو بھائی، ہے نا؟ کیوں ادھر ادھر در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہو؟ آؤ، قرآن و سنت کی تعلیمات تمہیں آواز دے رہی ہیں، تمہیں بلا رہی ہیں کہ آؤ اللہ رسول کے راہوں پر. کیونکہ جو لوگ اللہ رسول کی راہوں پر ہیں وہی لوگ جنت میں جائیں گے، بقیہ سارے جہنمی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، جس میں 72 فرقے جہنمی ہوں گے، ایک فرقہ جنتی ہوگا، اور وہ جنتی وہ ہوگا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ کا یہ عقیدہ اور ایمان نہیں تھا. اور میں بتاتا ہوں قبر پرستی کے حوالے سے کس قدر اس کتاب کے اندر تبلیغی نصاب کے اندر جو ہے یہ فضائل اعمال، جو فضائل درود اس کے اندر موجود ہے، اس کے اندر حضرت زکریا صاحب نے دعوت دی ہے، اور کس طرح سے قبروں کے پاس وسیلے توسل اور جو اعمال کفار اور مشرکین مکے کے اندر کرتے تھے وہ اس کتاب کے اندر موجود ہے. میں ابھی دکھاؤں گا انشاءاللہ. اور وہ بیانات اور وہ باتیں جو ایک مومن برداشت نہیں کرے گا، جو ایک مومن تصور بھی نہیں کر سکتا ہے، ان کے بزرگوں نے اور خود انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر نقل کی ہے، وہ اس کا بھی نمونہ میں آپ کے سامنے بتاؤں گا. بہرحال آج میں بڑی مختصر طور پر اس موضوع کو کلوز کرنا چاہتا ہوں، ختم کرنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ فضائل صدقات اور فضائل حج کا پوسٹ مارٹم ہوگا انشاءاللہ اگلی مجلس میں، اور اس کے اندر بھی چھپے ہوئے جو گند ہیں، جو وہ ہیں، میں کھول کے بیان کروں گا. پورا تو نہیں کھول سکتا، بہرحال وہ جو مختصر طور پر جو جتنا مقدر ہوگا انشاءاللہ تعالی میں بیان کروں گا. تو عرض کرنے کا مطلب یہ بیچارے پڑھتے نہیں، پڑھے لکھے تو ہوتے نہیں، جاہل ہوتے ہیں، ان پڑھ. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے. ان کے لیے دعا بھی کریں آپ لوگ نمازوں میں کہ یہ جو بھیڑ چال چل رہی ہے بھیڑوں کی، انہیں اللہ توفیق دے کہ شیر بنے، شیر، لومڑی نہ بنے، بھیڑ نہ بنے، یہ شیر بنے، میدان میں آئیں. اور میں تمام اپنے تبلیغی بھائیوں سے یہ کہا کرتا ہوں کہ مکتب توحید الجالیات یہاں مملکت سعودیہ میں حائل کے اندر اور مملکت کے مختلف گوشوں میں کھولے گئے ہیں، اور تمام مسلمانوں کو میں دعوت دیتا ہوں کہ جاؤ اور وہاں علم حاصل کرو. اور اس میں بھی سب جالیات نہیں، بلکہ ذرا ٹھونک لو، کبھی منافقین بھی ان ایسی جگہوں پہ جالیات میں بیٹھے ہوئے ہیں جو بالکل چھپے آڑے ہاتھوں لوگوں کو لیتے ہیں، نام رکھتے ہیں کہ ہم دعوت دے رہے ہیں، لیکن ان کے اندر بباطن وہ جو ہے بہت گہری چال چلتے ہیں، اور بباطن وہ لوگ جو ہے ایسے لوگوں کو بھیج کر کے وہاں ایسے مقام پہ پہنچا دیا جاتا ہے، پہنچتے ہیں لوگوں کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو کتاب و سنت کا داعی کہتے ہیں، لیکن اندرونی چال پہ خفیہ طور پر ان کی تنظیمیں ہیں، خفیہ طور پہ یہ جماعت، تہذب، فرقہ واریت کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. اس لیے ذرا ٹھونک ٹھٹا کر کے ان لوگوں کے پاس جالیات میں بھی جائیں.
تو بہرحال جب ان کو کہیں آپ کہ آئیے مرکز جالیات کھلا ہوا ہے، مملکت نے کھولا ہے، آئیے اور یہاں پہ علم حاصل کیجئے، یہاں علماء ہیں فضلاء ہیں، الحمدللہ لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں، قرآن کی یہاں تک کہ الف ب سے لے کر کے آپ کو بخاری اور مسلم تک کے درس دیتے ہیں، حاضر ہو قرآن کے ترجمے ہیں یہ تمام سب پڑھیں، بجائے ان کو بتلائیں آپ ان جاہلوں کو۔ لیکن یہ اللہ انہیں ہدایت دے، یہ ان کے ذہنوں میں جو خناس بیٹھا ہوا ہے اور جو شیطان بیٹھا ہوا ہے یہ انہیں اس طرف آنے نہیں دیتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بہرحال اللہ سے دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں، آپ بھی دعا کریں کہ یہ بیچارے ان جو ہے بھولے بھالے لوگ جو ہیں جاہل، جو نماز کے اس میں دعوت کے دعوے میں ادھر ادھر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور یہ کسی ٹھکانے پہ لگیں، یہ قرآن و سنت کو پڑھیں اور صحیح راستے پہ آئیں، ان کے اندر جہاد کا جذبہ پیدا ہو اور یہ اسلام اور کفر کے معاملات کو سمجھیں، یہی اٹکے ہوئے ہیں۔ بہرحال آئیے میں آپ کو ایک نمونہ دکھاؤں قبر پرستی کا۔ یہ حضرت زکریا صاحب کی کتاب ہمارے ہاتھ میں موجود ہے، فضائل اعمال، جو میں بارہا یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ حضرت نظام الدین دلی سے چھپی ہوئی ہے، جھا ہاؤس، اور پاکستان میں بھی چھپی ہوئی ہے۔ ہمارے پاس بھائی نے کہا کہ اب یہ حضرت لوگ تو بڑے دور دور بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کے پاس کہاں جا کر کے کہیں کہ اس کتاب کی اصلاح کرو۔ پاکستان میں بھی، کیونکہ وہ کہتے ہیں میں پاکستان میں ہوں، تو میرے بھائی یہ پاکستانی بھی نصاب تعلیم میرے پاس فضائل اعمال کی موجود ہے۔ یہ مکتبہ رحمانیہ اردو بازار لاہور سے چھپی ہوئی یہ کتاب ہے، اور اس کے ناشر ہیں عتیق اکیڈمی، بیرون بوہڑ گیٹ ملتان، وہاں کی چھپی ہوئی یہ کتاب ہے۔ جا کر کے آپ ان لوگوں سے بھی ملیں۔ رائونڈ مشہور جگہ ہے سرگودھا میں، وہاں بھی ان کے اجتماعات ہوتے ہیں، اور رائونڈ شریف کہا جاتا ہے اس کو، جس طرح بریلی شریف ہے، اجمیر شریف ہے، اس طرح جہاں بھی ان کے اجتماع ہوتے ہیں وہاں بھی وہ شریف ہی ہو جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال آئیے میں آپ کو نمونہ دکھاؤں جناب عالی۔ یہ تبلیغی نصاب آپ کھولیے فضائل اعمال، اور اس کا صفحہ نمبر فضائل درود، صفحہ نمبر قصہ نمبر 35، اس کے اندر دیکھیے کہ حضرت زکریا صاحب نے کس طرح سے گمراہ کرنے کی امت کو کوشش کی ہے۔ یہ دیکھیں، لکھتے ہیں کہ ابو حفص سمرقندی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ بلخ میں ایک تاجر تھا جو بہت مالدار تھا، اس کا انتقال ہوا، اس کے 2 بیٹے تھے، میراث میں اس کا مال آدھا آدھا تقسیم ہو گیا، لیکن ترکے میں 3 بال بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود تھے۔ 3 بال بھی۔ بلخ کہاں ہے معلوم ہے آپ کو؟ بلخ کہاں ہے؟ بلخ یہ ہمارے ادھر ہی ہے، وہی افغانستان، ایران، اور جو ہے کیا کہتے ہیں ترکستان، ادھر کیا کہتے ہیں سمرقند وغیرہ، بلخ، بخارا، سمرقند، یہ سوویت یونین کے اندر جو پہلے تھیں، اب جمہوریائیں مستقل ہو چکی ہیں، ہمارے ادھر ماوراء النہر جس کو کہا جاتا ہے۔ ترکے میں 3 بال بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود تھے اس تاجر کے پاس۔ تاجر تھا بھائی، پایا ہوگا ادھر ادھر آتا رہا ہوگا تجارت کرنے، کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ملے ہوں گے۔ سوچیں کہاں کہاں یہ بال مبارک پہنچتے ہیں۔ لیکن ترکے میں اچھا ایک دونوں نے لے لیا، 3 بال تھے تو ایک دونوں نے لے لیا۔ تیسرے بال کے متعلق بڑے بھائی نے کہا کہ اس کو آدھا آدھا کر لیں۔ توجہ سے سنیے اس قصے کو۔ اور ہمارے وہ تبلیغی بھائی جو یہ سوچتے ہیں کہ یہ قبروں کے اوپر جانے سے روکا جا رہا ہے، ہم لوگ دعوت دے رہے ہیں، میں نے کہا یہ ابتدائی مرحلہ ہے، لیکن جب اس جماعت میں ڈوب جاؤ گے تب تمہیں ان حقیقتوں کا پتہ چلے گا جو اس کتاب میں موجود ہے۔ دیکھو یہ آخری منزل ہوگی تمہاری۔ تیسرے بال کے متعلق بڑے بھائی نے کہا کہ اس کو آدھا آدھا کر لیں، چھوٹا کر لیں، بھائی آدھا تم لے لو آدھا ہم لے لیں۔ چھوٹے بھائی نے کہا ہرگز نہیں، خدا کی قسم حضور کا منہ مبارک نہیں کاٹا جائے گا، حضور کا منہ مبارک نہیں کاٹا جا سکتا۔ بڑے بھائی نے کہا کیا تو اس پر راضی؟ کیوں نہیں کاٹا جائے گا؟ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بال نہیں کٹواتے تھے؟ بال مبارک کاٹنے میں توہین کس بات کی؟ بھائی تبرک ہی تھا، آدھا تو لے لیتا، آدھا لے لیتا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب زندگی میں اپنے بال کٹواتے تھے تو وفات کے بعد بال کاٹنے میں کون سی قباحت ہے، یہ ہمیں بتائی جائے۔ لیکن دیکھیں یہ بھی ایک عقیدہ بتایا جا رہا ہے، سنیں۔ خدا کی قسم حضور کا منہ مبارک نہیں کاٹا جا سکتا، زندگی میں کاٹا جا سکتا ہے، ہاں مرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں کاٹا جا سکتا ہے۔ بڑے بھائی نے کہا کیا تو اس پر راضی ہے کہ یہ 3 بال تو لے لے اور یہ مال سارا میرے حصے میں لگا دے؟ چھوٹا بھائی خوشی سے راضی ہو گیا۔ بڑے بھائی نے سارا مال لے لیا اور چھوٹے بھائی نے 3 منہ مبارک لے لیے، وہ یعنی سب مال دے دیا چھوٹے بھائی نے، اور وہ 3 منہ مبارک اس نے لے لیے۔ وہ ان کو اپنی جیب میں ہر وقت رکھتا۔ یہ عقیدہ سنو، یہ عقیدہ سنو، دیکھو، اور سر دھنو کہ دیکھو
وہ اپنی جیب میں وہ منہ مبارک ہمیشہ رکھتا تھا اور بار بار نکالتا تھا، ان کی زیارت کرتا تھا اور درود شریف پڑھتا تھا۔ کسی صحابی سے ثابت ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین 100 برس تک اس دنیا میں رہے، لیکن کہیں کسی صحابی سے اس طرح کے عقیدے یا اس طرح کے واقعات ثابت ہیں کہ وہ بار بار جیب میں حضور کے کچھ لے کے گھومتے تھے اور زیارت کرتے تھے منہ مبارک کے اور درود پڑھتے تھے؟ دیکھ ہمیں ایک واقعہ یاد آ گیا، ہم جہاں پڑھتے تھے آج سے بہت دنوں پہلے زمانے جاہلیت میں بریلویت کے اندر، تو وہاں بھی ایک منہ مبارک تھا، وہاں بھی منہ مبارک تھا، باقاعدہ مرتبان تھا، اس میں رکھا جاتا تھا، اور جب اس کی سال میں ایک دفعہ زیارت ہوتی تھی تو ہمارے مفتی صاحب حج کر کے آئے، نام نہیں بتاؤں گا میں، حج کر کے آئے تو جناب عالی، ہم بہت چھوٹے تھے اس وقت لیکن ہوش ہے اور ہمیں وہ واقعہ بالکل ذہنوں میں، کیونکہ میں بھی رو رہا تھا اس وقت، ہمارے بھی آنسو نکلے تھے۔ وہ کیا ہوا کہ جناب عالی وہ ایک حجرہ شریف تھا، اس میں منہ مبارک بند رہتا، سال میں وہ مفتی صاحب آئے تو باقاعدہ اس کی زیارت کے لیے بڑے بڑے علماء کو بلایا گیا، اور جناب عالی تقریباً آدھا پون گھنٹہ حجرہ شریف میں مخصوص لوگ کھڑے ہو کے، اور باہر صحن تھا اس میں صلاۃ و سلام پڑھا گیا، نعت گا کر کے پڑھی گئی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، اور اس کے بعد نعرے تکبیر، نعرے رسالت کے آوازوں میں وہ مرتبان اس سے نکالا گیا، اور باقاعدہ اس کو بڑے اہتمام سے حضرت نے اپنے سر پہ رکھا، اور وہ مولانا تھے ایک حضرت، ان کا بھی نام نہیں بتاؤں گا میں، وہ ہمارے استاد ہیں، زندہ ہیں وہ، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور باقاعدہ اگربتیاں اور سینٹ اور خوشبوؤں سے اس کو مسجد کے اندر لایا گیا، اور مسجد کے اندر لا کر کے زیارت کرائی گئی۔ میں نے بھی دیکھا لیکن مجھے نظر نہیں آیا یار، وہ دیکھا میں نے، ایک تھا بال جس کے بارے میں مفتی صاحب جو تھے انہوں نے کہا کہ اللہ اکبر، اللہ کی قسم یہ عقیدہ ان ظالموں کا ہے، اللہ انہیں ہدایت دے، اس نے مفتی ہے وہ، اس نے کہا کہ منہ مبارک پہلے چھوٹا تھا، اس سال تھوڑا بڑھ گیا ہے، اللہ کی قسم بتا رہا ہوں۔ اور اس خبیث مفتی نے یہ بھی کہا کہ دیکھو اس بال کا سایہ نہیں ہے، کیونکہ حضور کا سایہ نہیں تھا تو بال مبارک کا بھی سایہ نہیں۔ یہ ظالموں سے کوئی پوچھے تم کون سی خوردبین سے، موٹی موٹی آنکھوں سے تمہیں بال کا سایہ نظر آئے گا؟ ارے کوئی ایک بال یہاں رکھ دو، تیرے بال کے سائے نظر نہیں آئیں گے، تو وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہیں، بالوں کا کہاں سایہ؟ ایک بال کا سایہ کوئی دیکھ سکتا ہے؟ تو اس طرح کے عقیدے ان کو بتائے گئے۔ چنانچہ جناب علی وہ رکھا گیا مسجد کے اندر ممبر پہ، اور باقاعدہ اس کی زیارت کرائی گئی، اور خوب گھنٹوں 2 گھنٹوں شیرنیاں، مٹھائیاں اور یہ وہ خوب نعت پڑھ کے زیارت کرائی گئی۔ اور میں جب یہ واقعہ پڑھا تو میں نے کہا زکریا صاحب کا تو وہی دھرم ہے، وہی دین ہے جس دین کو میں لات مار کے آیا ہوں، پھر یہ کیا کہتے ہیں کہ توحید، یہ تبلیغی جماعت اور یہ دیوبندی لوگ کیا کس توحید کا نام لیتے ہیں؟ اللہ، وہی بات مشتاق نظامی الہ آباد والے کی جو مر گیا بیچارہ، اور جس کا مدرسہ ہے، بریلوی تھا وہ، مناظر اہل سنت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، دارالعلوم غریب نواز ایک مدرسہ ہے الہ آباد میں، اسی کا سربراہ تھا، اور وہ پرچہ نکالا کرتا تھا، وہاں سے اس کا پرچہ نکلتا تھا، غریب نواز نام کا پرچہ وہاں سے نکلتا تھا۔ تو جناب علی دارالعلوم غریب نواز سے پرچہ نکلتا تھا، وہ اس نے کہا تھا، اس نے آج بھی میرے پاس وہ کتاب موجود ہے، خون کے آنسو، دیوبندیوں پہ اس نے کتاب لکھی ہے، اس نے لکھا کہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ کوئی بھی دیوبندی عالم شرک کی ایسی تعریف کر دے جس سے کہ اس کے بڑے بزرگ بچ سکیں، تو آج بھی مشتاق نظامی 500 روپے کا انعام رکھا ہوا ہے، میں دوں گا 500 کا۔ اور میں کہتا ہوں 500 نہیں، 5 کروڑ مجھ سے لے لو، تم ایسی شرک کی تعریف کر دو جس سے تمہارے یہ بڑے بڑے جگادری جن کے اوپر تم ناز کرتے ہو، جن کے تم علماء حق کے نام سے نعرے لگاتے ہو اپنے ملکوں میں، شرک کی ایسی تعریف کرو جس سے کہ یہ بچ سکیں، تو میں 5 کروڑ بھی دینے کے لیے ربانی تیار ہے۔ آؤ، بلوں میں گھس کے، کونوں میں، گوشوں میں بیٹھ کر کے عورتوں کی طرح من کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، میدان میں نکلو پیارے، آؤ نا، دعویٰ کرتا ہوں میں، آؤ میرے سامنے، آؤ، بیٹھو، سمجھو، سمجھاؤ، دین تمہارے باپ یا کسی کے باپ کی میراث نہیں ہے، سامنے آ کر کے حق باتیں ہو رہی ہیں تو کھلم کھلاؤ۔ اگر تمہارے اندر اتنی جرات ہے، اتنی ہمت ہے، تو لوگوں کو ادھر ادھر جا کر کے گوشت کھاتے ہیں مردار بھائی کا، اپنے غیبت کرتے ہیں۔ کسی بھائی نے کہا کہ
یہ جماعت جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ پیپر پہ لکھ کے لے آتے ہیں اور تقریر کر دیتے ہیں، اس سے دین نہیں پھیلتا ہے۔ دین تیرے ان روڈوں پہ گڈھا کرنے سے پھیلے گا، اس کتاب سے پھیلے گا، اس زکریا صاحب کے اس کتاب سے دین پھیلے گا یا تیری چلت پھرت سے پھیلے گا؟ کس سے دین پھیلتا ہے؟ دین قرآن و سنت کا نام ہے، اور کہا جاتا ہے کہ علم پہلے کتابوں میں نہیں تھا، اب کتابوں میں آیا۔ کہاں تھا؟ تیرے باپ کے سینے میں تھا، کس میں تھا علم؟ علم تو قرآن کریم ہے جو سب سے بڑا علم ہے، جو موجود تھا نبی کے زمانے میں بھی، چاہے وہ پتھروں پہ موجود رہا ہو، چاہے وہ جو ہے چمڑوں پہ موجود رہا ہو، چاہے وہ کھجور کے پتوں پہ موجود رہا ہو۔ علم وہ علم ہے، قرآن و سنت کا علم۔ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھا جا رہا تھا اس زمانے میں۔ تو کہتا ہے علم نہیں تھا؟ بے شک یہ تیرا علم کتابوں میں نہیں تھا، 14 صدی میں تیرا علم یہ کتابوں میں آیا ہے جو کفر اور شرک کا ملغوبہ ہے۔ چنانچہ یہ مجھے یاد آیا اسی زیارت پر کہ وہ بار بار جیب سے نکالتا اور زیارت کرتا اور درود پڑھتا، بار بار نکالتا، زیارت کرتا، درود پڑھتا۔ زمانہ گزرا، کچھ تھوڑا زمانہ ہی گزرا تھا کہ بڑے بھائی کا سارا مال ختم ہو گیا اور چھوٹا بھائی بہت زیادہ مالدار ہو گیا۔ جس نے 3 بال لیے تھے وہ مالدار ہو گیا، اور بڑا جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ فقیر ہو گیا، اس کا مال ختم ہو گیا۔ جب اس چھوٹے بھائی کی وفات ہوئی تو صلحہ میں سے بعد نے حضور اقدس کی خواب میں زیارت کی۔ اب ان سے زکریا صاحب سے پوچھا یہ صلحہ کون تھے؟ دیوبند کے تھے یا تبلیغی جماعت کے لوگ تھے؟ کون تھے یہ صلحہ نیک لوگ؟ زیارت کی خواب میں حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، دیکھیں اس نبی کے اوپر کتنی شدید تہمت لگائی جا رہی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میرے اوپر ایسی بات کہے، جھوٹی تہمت لگائے جو میں نے نہیں کہی ہے، جو میری طرف ایسی بات کو منسوب کرے جو میں نے نہیں کہی ہے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے اس کو۔ سوچو تبلیغی جماعت کے لوگوں، زکریا صاحب اپنی اس فضائل درود کے اندر صفحہ 100 اور واقعہ نمبر 35 کے اندر کیا لکھ رہے ہیں؟ لکھ رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جس کسی کو کوئی ضرورت ہو اس کی قبر کے پاس بیٹھ کر اللہ سے دعا کیا کرے۔ اس قبر والے کے پاس بیٹھ کر کے جو 3 بال لے کے حضور کے زیارت کر کے اور وہ کرتا تھا، اس کی قبر کی زیارت کیا کرے۔ ان سے کوئی پوچھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کیا فرمایا ہے؟ یہ تو خوابوں کی باتیں ہیں۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں مسلمانوں کہ اللہ کے اس واقعے سے کیا پتا چلا۔ گویا اس کی قبر کے پاس جو جائے، جو مر گیا تھا اس کی قبر کے پاس جائے اور اللہ سے دعا کرے۔ بریلوی یہی تو کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ ان کے جو صالحین ہیں، جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں بزرگ، بھلے وہ ڈھونگ دھتورے ہوں، لیکن اس قبر کے پاس جا کے اور کیا کرتے ہیں؟ وہ یہی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ سے دعا ہی کرتے ہیں۔ زکریا صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ جا کر کے اس قبر کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ جس کسی کو کسی کی ضرورت ہو، کوئی بھی چیز کی ضرورت ہو، وہ اس کی قبر کے پاس جا کے اللہ سے دعا کرے۔ کیا یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کیوں؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت اس بات کو کہتے ہیں جو انسان، کوئی شخص اپنی آخری زندگی میں کسی کو نوٹ کرواتا ہے، لکھواتا ہے یا نصیحت کرتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وصیت کہتے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث، حضرت مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس وقت جاکنی کا وقت طاری ہوا، آپ کی موت کا وقت طاری ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کے اوپر چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ آپ اپنے چہرے سے چادر مبارک کو ہٹاتے، جو آپ نے چادر اوڑھی ہوئی تھی ہٹاتے، اور پھر آپ اپنے چہرے کو ڈھک لیتے، پھر جب دم گھٹتا تو پھر چادر کو ہٹا دیتے۔ اسی حال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم وفی روایت قبور صالحیهم وانبیائهم وقبور صالحیهم مسجدا، کہ اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور نصرانیوں پر،
جنہوں نے کہ اپنے نبیوں اور اپنے نیکوکار صالح لوگوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا ہے. کیا بنا لیا ہے؟ عبادت گاہ بنا لیا ہے. ذرا آپ غور کریں کہ اس برے عمل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری زندگی تک لوگ اپنی امت کو آگاہ کیا اور ڈرایا کہ اے لوگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا رہے ہیں اس برے عمل سے کہ اے لوگوں، قبروں کو عبادت گاہ نہ بناؤ. قبروں کے اوپر اللہ کے نبی نے اسی لیے فرمایا اللہم لا تجعل قبری عیدن، اے اللہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بننے دینا. اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو وثن نہ بننے دینا تاکہ لوگ آ کر کے اس کی عبادت کریں، وہاں پہنچیں. اور اسی طرح سے اچھا یہ روایت حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن جندب کے حوالے سے صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت اپنی وفات کے 5 روز قبل یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی. اور آپ نے فرمایا خبردار، تم سے پہلے لوگ اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے تھے، خبردار لوگوں تم قبروں کو عبادت گاہ نہ بنانا، میں تم کو اس سے منع کرتا ہوں. یہ حدیثیں صحیح بخاری صحیح مسلم کی واضح طور پر ہمیں یہ دعوت دیتی ہیں کہ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے پاس بیٹھنے، قبروں کے اوپر بیٹھنے اور وہاں پر جا کر کے دعائیں مانگنے اور اس طرح کی حرکتیں جو آج ہمارے ملکوں میں ہو رہی ہیں، اور یہ تبلیغی جماعت کے دیوبندی، یہ بریلوی، یہ رافضی، یہ شیعے، یہ مرزائی کر رہے ہیں، یہ تمام سب اسلام کے اندر شرک ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا. مگر فضائل درود میں حضرت زکریا صاحب یہ تبلیغی جماعت کے لیڈر بزرگوں کی قبروں پر بیٹھ کر اللہ سے دعا کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں کہ اس آدمی کے وہ آدمی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بال رکھے ہوئے تھا، جب وہ مر گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاؤ. اب بتائیں آپ، جو نبی اپنی زندگی میں یہ بات کہہ چکا ہو، کیا مرنے کے بعد میں اس طرح کی نعوذ باللہ تعلیم دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں دے سکتا ہے، یہ جھوٹی بات ہے. لیکن یہ شیخ الحدیث کی کون سی حدیث کی توقع ہے، یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. یہ شاید دیوبند میں جا کے سمجھ میں آئے، ہے نا، سہارنپور جا کے سمجھ میں آئے، اور یا تبلیغی جماعت کے اندر بوریا بستر باندھ کے ان کے ساتھ جو در بدر کی ٹھوکریں کھانے میں سمجھ میں آئے، ان کی سمجھ میں نعوذ باللہ بڑی اچھی طرح سے آتی ہیں. تبلیغی بھائیوں غور کرو اور سوچو کہ اللہ حی ہے اور قیوم ہے، اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تم بہتان لگا رہے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم براہ راست نہیں مانگ رہے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست طلب کرو، اپنی مصیبتوں کو، اپنی دکھوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کرو، بجائے اس کے زکریا صاحب اللہ کی راہ بتلائیں. مردہ قبروں کی راہیں بتلائی جا رہی ہیں کہ وہاں جا کر کے تم اللہ اپنے مشکلات کے حل کی دعائیں مانگو اور وہاں جا کر کے جو ہے خرافات کرو اور وہاں جا کر کے شرک کے اعمال کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا هو الحی لا الہ الا هو فدعوه مخلصین لہ الدین الحمدللہ رب العالمین. سورہ مومن آیت نمبر 65. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ زندہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو اے لوگو اللہ ہی کو خالص دل سے پکارو، اللہ ہی کو خالص دل، اس کے دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ سے طلب کرو. اللہ کے لیے ہی ساری تعریفیں ہیں جو تمام 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 عالم کا رب ہے اور پالنہار ہے. یہی کام مشرکین کرتے ہیں جو قبروں کے پاس جا کر کے التجائیں کرتے ہیں، فریادیں کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور اپنی مشکلات کے لیے حل کرنے کے لیے وہاں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں. اور یہی کام تبلیغی نصاب میں تو حضرت زکریا صاحب دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اب اگر کوئی تبلیغی کہے کہ ہمیں تو قبروں سے روکا جا رہا ہے، ان کو بولو پھر یہ کتاب میں تمہارے حضرت نے یہ کیا گند پھیلائی ہوئی ہے؟ تم ابھی اوپر ہو بیٹا، آگے چلو گے جب تمہیں حقیقتوں کا پتہ چلے گا. باقاعدے مراقبے کروائے جاتے ہیں. اور اللہ اکبر، آپ یہ سنیں صحابہ کرام کا صحیح مسلم کی روایت اٹھائیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط سالی ہوئی، اور حضرت عمر جو صحابی تھے، کیا تھے؟ صحابی رسول امیر المومنین تھے. ان کے زمانے میں قحط سالی ہوئی، یعنی سوکھا پڑا. تو حضرت عمر کہاں گئے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کے پاس جا کے مراقبہ انہوں نے کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کے پاس جا کے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ تو ہمارے اوپر اہل مدینہ کے اوپر بارش نازل فرما اپنے نبی کے صدقے طویل میں. یا بزرگوں کے ساتھ حضرت عمر نے یہ کیا.
وہ صحابی تھے, انہیں اور زمانہ قریب تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن بھی میلے نہیں ہوئے اور اللہ کے نبی کے پیالے بھی نہیں ٹوٹے رہے ہوں گے, وہ تمام سب موجود تھے, امیر المومنین تھے. کیا ان سے بڑھ کر کے کوئی محبت رسول میں بلند ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑھ کے بھی کسی کا درجہ ہو سکتا ہے اللہ کے نبی سے محبت؟ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قحط سالی ہوئی, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیتے, میدان میں جمع کرتے اور لوگوں کو جمع کرتے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے, ان سے کہتے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بارش عطا فرمائے, اور عیدگاہ میں لے کے جاتے, میدان میں جو مسجد نبی سے باہر میدان ہے وہاں جا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے. صحابہ کا یہ ایمان اور صحابہ کا یہ عقیدہ کہ نبی کی خبر پر نہ جائیں اور وہاں جا کے اللہ سے دعا نہ کریں. اور تبلیغی جماعت کے لوگوں, تمہارے زکریا صاحب یہ واقعہ بتلا کے تمہیں یہ فکر دے رہے ہیں کہ اے لوگوں جاؤ اس طرح کے بزرگوں کے مزاروں پر, قبروں پر, وہاں جا کے اللہ سے دعا کرو. یہ کیا ہے؟ یہ نبی کی تعلیم ہے, یہ قرآن و حدیث کی تعلیم ہے. ان کو پکڑ کے پوچھو, ان کے امیروں سے پوچھو, ان کے جو جاہل جنہیں علم نہیں ہے اور لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لیے نکلتے ہیں, جنہیں حق کے دھلنے کا بھی ڈھنگ نہیں معلوم ہے, وضو بنانے کا بھی طریقہ نہیں معلوم ہے, اور نماز کے نام پر ایک مخصوص مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں. حنفی فقہ کی تبلیغ امت کے اندر پھیلا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فقہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, اللہ کی قسم ہے, 1000 بار اللہ کی قسم ہے, 2 4 10 کو چھوڑ کر یہ مکمل طور پر, یعنی 2 4 10 مسئلوں کو چھوڑ کر یہ مکمل طور پر اپنے حنفی مذہب کی تبلیغ کے لیے یہ ٹولیاں بنائی گئی ہیں. چلو نماز پڑھنے, چلو نماز پڑھنے. ان سے پوچھو نماز کس طرح سے پڑھیں, کس طرح سے پڑھیں؟ تو بعض لوگ تو بڑے ہی چاپلوسی سے کہہ دیں گے بھائی جیسا آپ پڑھتے ہیں پڑھیے. ارے ظالم, جیسا تو پڑھتا ہے ویسے پڑھیں, یا جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے اس طرح پڑھو. اور جب کہو کہ حضرت یہ کہاں ہے, کہیں گے ہمارے حضرت کے پاس اس کی دلیل موجود ہے. ظالم, تجھے دلیل نہیں معلوم, تجھے علم نہیں معلوم, تو تبلیغ کرنے نکلا ہے. تو جا کہیں کھیت جو بھینس چرا, جا کے گوبر اٹھا, دودھ دو اور جا کر کے گھاس چھل, تجھے علم نہیں ہے. یا تو آ کر کے علم حاصل کر, قرآن و سنت کا علم حاصل کر, پھر عمل کر, پھر میدان دعوت میں نکل. تجھے پتہ ہی نہیں ہو, تو چلا ہے علم بانٹنے کے لیے, اور یہ عوام, یہ بیچاری پبلک جنہیں پتہ نہیں, غریبوں کو, ان کو تم نکال کر کے جو ہے باہر, ان کے بیوی بچوں کو, ان کے مالوں کو, ان کے تجارتوں کو برباد کروا کر کے تم ادھر ادھر لے کے جاتے. ایک بھائی ہم سے کہنے لگے, بگا میں پچھلے ہفتے پروگرام تھا پیر کو, انہوں نے کہا میرا بھائی دبئی میں رہتا تھا, 4 مہینے کی چھٹی پہ, بڑے 3 سال کے اوپر گیا, آج تک وہ گھر نہیں پہنچا. میں نے کہا کیوں؟ کہا اس کو تبلیغی جماعت والوں نے اغوا کر لیا, راستے ہی سے کہیں سے, وہیں سے نکل گیا وہ تبلیغ کرنے. اللہ کی قسم بتا رہا ہوں, ابھی بگا میں ابھی پیر کو میرا پروگرام تھا, وہاں پہ انہوں نے بتایا. میں نے کہا اس کو سمجھایا نہیں آپ نے؟ بولے ہم نے خط لکھا تھا, فون بھی کیا تھا, پہلے وہ اس ٹائپ, میں نے پہلے وہ دین ان میں نہیں تھے, لیکن وہ بعد میں ان تبلیغی جماعت والوں نے انہیں ہتھیا لیا اور وہ ابھی تک گھر نہیں پہنچا. وہاں سے خط آیا کہ وہ چھٹی پہ گئے, ابھی تک نہیں آئے. میں بولا بھائی ایسے لوگوں کا یہی حشر ہوتا ہے, بیوی بچوں کے حقوق مار رہا ہے, 3 سال پہ جا رہا ہے تو تجھے اپنی بیوی کے پاس, وہ سب سے بڑی تبلیغ تھی, اپنے بیوی کے پاس تو چلا جاتا, وہاں جا کر کے اس کو سکون دیتا, بیچاری جو خون جلا رہی ہے. تو یہ تبلیغی جماعت کے امیروں کو, یہ امیر نہیں, یہ جو ہے جاہل ہیں, جاہل, ان کو پکڑ کے پوچھو, ان کا اللہ کی قسم ناطقہ بند کرو. یہ جہاں جائیں ان کے پیچھے لگو, اور ان کے پیچھے جا کے ان کی مجلسوں میں پوچھو یہ کون سی تبلیغ تم کر رہے ہو. اس طرح سے مقابلہ کرو, ہم دعوت دیتے ہیں, اس طرح سے سامنا کرو اور ان کو بتاؤ. اور اگر یہاں بھی اگر کچھ لوگ ہیں ان کو بھی پکڑو اور پکڑ کے کہو چلو مکتب جالیات, اسلامک گائیڈنس آفس کھلی ہے, چلو وہاں کتابیں موجود ہیں, تم ان کتابوں میں دکھاؤ, لاؤ ہمارے پاس, پھر ہم ان کی خبر لیتے ہیں. یہ تو ہمارے سامنے آتے نہیں. یہ تو جیسے حضرت عمر بن خطاب نکلتے تھے نا, اللہ کے نبی نے فرمایا گلیوں میں تو شیطان راہیں چھوڑ دیتا تھا, ایسے ہی یہ شیطان راہیں چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. اللہ کی قسم یہ تو سلام بھی نہیں کرتے ہیں, ہم نے دیکھے ہیں. مسجد سے نکلا, میں کھڑا تھا, گزرا, بہت اکرام مسلم, سلام بھی نہیں کیا اس نے, اور مجھے پتا ہے کہ وہ تبلیغی جماعت کا امیر دعوت دیتا ہے, سلام نہیں کرتے, شرماتے ہیں, ان کو حیا آتی, جرات نہیں ہے, ہمت نہیں, اور نکلتے ہیں دعوت و تبلیغ کرنے. ہمیں کوئی آئے اور اس طرح کی بات کرے, ہمارے سامنے آؤ, ہمارے سامنے پیش کرو. تو یہ عقیدہ امت کے سامنے یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اس طرح سے قبروں کے پاس جا کر کے مراقبے کرو. اور آگے آئیں, آپ کو میں بتاؤں, اور تو بقیہ میں روحوں سے ملاقات وغیرہ کے واقعے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں. آج میں نے بتایا کہ میں مختصر طور پر, آئیے میں آپ کو بتاؤں, یہاں حضرت زکریا صاحب نے باقاعدے مسافے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہاتھ نکلوایا. ابھی تک آپ نے سنا تھا کہ کسی نے دعا کی تو حضور بادلوں میں بیٹھ کے آ رہے ہیں,
حضور خود ہی حاضر ہو رہے ہیں، باقاعدہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، تو جو ہے سور کا منہ چمکدار ہوتا جا رہا ہے سود خور کا، اور باقاعدہ شفا دے رہے ہیں تہامہ کی طرف سے. سنا تھا نا پچھلے خطبے پچھلے لیکچر میں. آج ابھی اور آپ کو بتاؤں اور قریب اسی فضائل درود کے اندر حضرت زکریا صاحب لکھتے ہیں قصہ نمبر 50 میں. قصہ نمبر، میں نے صفحہ چھوڑ کے نمبر قصہ نمبر لیا ہے، کیوں معلوم ہے؟ قصہ نمبر ہر کتاب میں موجود رہے گا بھلے صفحہ مختلف ہو، ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے میرے ذہن میں آیا بھائی قصہ ہی لوں، میں قصہ نمبر لوں، کیونکہ وہ نمبر تو ہر کتاب میں وہی رہے گا، صفحہ مختلف ہو سکتا ہے پرنٹنگ کی وجہ سے. تو قصہ نمبر 50 دیکھیں آپ. قصہ نمبر 50 میں حضرت لکھتے ہیں کہ ہاں ایک بڑی دلچسپ بات اسی قصہ نمبر 85 کی ابتدا میں لکھیں. اس سیاہ کار کو، یعنی یہ زکریا تھا سیاہ کار یعنی کالے اعمال کرنے والا ہوں گے بھائی. اس سیاہ اتنا بھی تواضع نہیں کرنا چاہیے کہ آدمی اپنے آپ کو کتا بلی کہہ دے کہ اللہ میں تیرا کتا ہوں، اتنا بھی نہیں کہنا چاہیے. کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو محترم بنایا ہے. بہرحال وہ مسئلہ آ رہا ہے، انشاءاللہ میں اس کی بھی نقاب کشائی کروں گا. لکھتے ہیں اس سیاہ کار کو ان فضائل کے رسائل لکھنے کے زمانے میں بعض مرتبہ خود کو اور بعض مرتبہ بعض دوسرے احباب کو کچھ منامات اور مبشرات بھی آئے، یعنی خوابوں میں خوشخبریاں آئیں اور خواب آئے. اس رسالہ فضائل درود کے لکھنے کے زمانے میں ایک رات میں یہ خواب دیکھا. دیکھیں زکریا صاحب لکھ رہے ہیں کہ یہ جب میں فضائل درود لکھ رہا تھا اور اس طرح کی گھٹیا باتیں، تو کیا ہوا کہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اس رسالے میں قصیدہ ضرور لکھیو. یہ کون حکم دے رہا تھا؟ زکریا صاحب جب پوچھے اس علم گلم کے باتوں پہ تو نہ اللہ حکم دے گا نہ اس کے رسول حکم دے سکتے ہیں، تو شیطانی دے گا. تو قصیدہ ضرور لکھیو. قصیدے کی تعین نہیں ہوئی کہ کون سا قصیدہ لکھا جائے. معلوم البتہ خود اس ناکارے کے ذہن میں خواب ہی میں، دیکھیں اس کو بھی شبہ ہو رہا ہے، کہہ رہا خواب ہی میں یا جاگتے وقت، اس کو بھی پتہ نہیں ہے خواب میں یا جاگتے وقت، دونوں خوابوں کے درمیان میں، اس لیے کہ اسی وقت دوبارہ بھی اسی قسم کا خواب دیکھا تھا، یہ خیال آیا کہ اس کا مصداق، یعنی یہ جو قصیدے کا مصداق مولانا جامی نور اللہ مرقدہ کی وہ مشہور نعت ہے جو یوسف زلیخا کے شروع میں ہے. یوسف زلیخا کی کہانی کی کتاب ہے ہمارے ملکوں میں، پڑھتے نا، گل بکاولی کا قصہ، یوسف زلیخا کی کہانی، جنگ نامہ ہے نا، اور فاطمہ بی بی کی کہانی، وہ جاہلوں میں جو چل رہی ہے نور نامہ، عہد نامہ، ایسے یوسف زلیخا کی کہانی. دیکھیں یوسف زلیخا کی کہانی شیخ الحدیث ہیں، اور افسوس ہمارے بیچارے، دیکھیں اس میں یہ جو متہم لوگ ہیں نا، یہ میں امیروں کو خطاب کر رہا ہوں، یہ بیچارے جو جاہل لوگ ہیں بیچارے جو ان کے چکروں میں آ جاتے ہیں نماز، ان کی بات یہ تو ان کو تو میں بتا رہا ہوں کہ میرے بھائیوں ان ڈاکوؤں کے چکروں میں نہ ہو، یہ ڈاکو ہیں، نماز کا نام لے کے تمہارے ایمان عقیدے برباد کرتے ہیں. دیکھو لکھ رہے ہیں کہ یوسف زلیخا کے شروع میں ہے وہ قصیدہ جو مولانا جامی کا ہے. جب اس ناکارے کی عمر تقریباً 10-11 سال کی تھی، گنگوہ میں اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ کتاب پڑھی تھی یوسف زلیخا کی. اسی وقت ان کی زبانی، اپنے والد کی زبانی، اس کے متعلق ایک قصہ بھی سنا تھا، اور وہ قصہ ہی خواب میں اس کی طرف ذہن کے منتقل ہونے کا داعیہ بنا. یعنی 10 برس 11 برس کی عمر میں جو قصہ سنا تھا میں نے اپنے باپ سے، میرے ذہن میں جو بات آئی وہ اسی قصیدے کے بارے میں آئی کہ مجھے جو حکم دیا جا رہا ہے وہ کوئی قصیدہ لکھو. تو میرے ذہن میں فٹاک سے وہی بات آئی کہ وہی قصیدہ حکم دیا جا رہا ہے. اور وہ قصیدہ کیا ہے معلوم ہے؟ شرک. ابھی آ رہے ہیں وہ سب دلائل ہیں، کوئی میں یہ نہیں کہ کوئی اپنی طرف سے چھوڑ نہیں رہا ہوں، نہ، ایک ذمہ دار حیثیت سے میں باتیں کر رہا ہوں کہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، دنیا کے کسی بھی کونے میں آواز دو. انشاءاللہ یہ خادم موجود رہے گا، حاضر ہوگا، کہیں سے بھی اللہ نے توفیق دی تو پھر میں بتاؤں گا، اور ان سے پوچھو کہ یہ کیا. دیکھو کہتے ہیں وہ قصہ میرے ذہن میں وہی آیا. قصہ کیا سنا تھا؟ کہتے ہیں قصہ یہ سنا تھا کہ مولانا جامی نور اللہ مرقدہ وعلی اللہ مراتبہ یہ نعت کہنے کے بعد میں جب ایک مرتبہ حج کے لیے تشریف لے گئے تو ان کا ارادہ تھا کہ روضہ اقدس کے پاس کھڑے ہو کر اس نظم کو پڑھیں گے. جب حج کے بعد مدینہ منورہ کی حاضری کا ارادہ کیا، چنانچہ سمجھو جامی، یہ کون ہے مولانا جامی معلوم ہے؟ یہ فارسی کے بہت بڑے شاعر ہیں،
فارسی کے بہت بڑے شاعر ہیں، اور انہوں نے جو قصیدہ لکھا تھا وہ فارسی میں لکھا تھا۔ اب ان سے کوئی پوچھے، سنو بہرحال انہوں نے کہا کہ میں حضور کے روضے کے پاس کھڑے ہو کر کے یہ نعت پڑھوں گا، اور حضور صاحب ہم فارسی جانتے تھے کیا جو سمجھیں گے؟ لیکن سنیے، جب حج کے بعد مدینہ منورہ کی حاضری کا ارادہ تھا کہ روضہ اقدس، ارادہ کیا جب کہ مدینہ، اب مکہ سے حج کرنے کے بعد مدینہ چلیں، تو امیر مکہ نے، جو مکہ کا امیر تھا، اس نے خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ حضور اقدس نے خواب میں ان کو یہ ارشاد فرمایا کہ اس کو، اور بریکٹ میں حضرت نے وضاحت بھی کر دی ہے، کس کو لکھا؟ جامی کو مدینہ نہ آنے دیں۔ اس بادشاہ سے، امیر مکہ سے حضور نے خواب نے کہا دیکھنا جامی کو مدینہ نہ آنے دینا۔ امیر مکہ نے ممانعت کر دی، مگر ان پر جذب و شوق اس قدر غالب تھا کہ یہ چھپ کر مدینہ منورہ کی طرف چل دیے۔ اب آپ سوچیں کہ جب اس طرح سے امیر مکہ کو حضور خواب میں آئیں اور حضور کہیں کہ جامی کو نہ آنے دینا، تو چلو یہ بھی ایک مسئلہ ہے بھائی، اس حج کے بھیڑ میں کون جامی ہے اور کون سعدی ہے، کون نورانی ہے، کون شیطانی، کس کو کیا معلوم، لیکن چلو مان لو مشہور تھے، ہے نا؟ تو جب امیر نے حضور کا یہ حکم پایا ہوگا تو کیا ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا ہوگا جاؤ مکے میں گھومو لیکن مدینہ نہ جاؤ؟ ظاہر ہے حضور نے کوئی وضاحت نہیں کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان اگر اس واقعے کو ہم سچا مان لیں، لیکن مان لیں، چلیں سپوز مان لیتے ہیں، تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایسے چھوڑ دیں گے کہ جانے دو بھائی اس کو؟ یہ امیر مکہ اس کو چھوڑ دے گا؟ لیکن سنو، حضور اقدس کی زیارت کے لیے چھپ چھپا کر مدینے کی طرف چل دیے، یعنی بھاگ گئے یہ مکہ چھوڑ کے۔ امیر مکہ نے دوبارہ خواب دیکھا، حضور نے فرمایا وہ آ رہا ہے، اس کو یہاں نہ آنے دو، اس کو یہاں نہ آنے دو۔ امیر نے آدمی دوڑائے اور ان کو راستے سے پکڑوا کر بلایا، ان پر سختی کی اور جیل خانے میں ڈال دیا۔ کیوں؟ ظاہر ہے جب حضور خواب میں ایسے آدمی کو اپنے سے دور رکھنا چاہ رہے ہوں تو ظاہر ہے وہ کوئی بددین آدمی ہوگا، جبھی تو اس نے سختی کی اور جو ہے ڈروایا، پکڑوایا، جیل میں ڈلوایا۔ اس پر امیر کو تیسری مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ کوئی مجرم نہیں، دیکھیں حضور کہاں ہیں، جامی کہاں سے آئے ہیں، کیا دل میں لائے ہیں، کیا شعر ہے، کیا کچھ ہے، یہ سب دیکھیں آپ۔ حضرت زکریا صاحب کی حدیثیت دیکھیں، فرمایا یہ کوئی مجرم نہیں، بلکہ اس نے کچھ اشعار کہے ہیں جن کو یہاں آ کر میری قبر پر کھڑے ہو کر پڑھنے کا ارادہ کر رہا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو قبر سے مسافے کے لیے ہاتھ نکل آئے گا جس میں فتنہ پیدا ہوگا۔ نعوذ باللہ۔ تبلیغیوں سر پیٹ کے مر جاؤ، حیا کرو، شرم کرو، ورنہ ان امیروں کے گریبانوں کو پکڑ کے جوتا نکال کے ناک رگڑو ان کی، یا اپنے جوتے سنگھاؤ اور کہو یہ واقعہ بول، عالم الغیب والشہادہ کون؟ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا، یا انہیں کوئی اور ہو سکتا اللہ وحدہ لا شریک کے سوا، یا انہیں اپنے دیوبندی مولوی مولانا رشید احمد گنگوہی کی فتاوی رشیدیہ کتاب دکھاؤ اور کہہ دو جو یہ عقیدہ رکھے، مولانا رشید احمد گنگوہی نے لکھا ہے اپنی کتاب فتاوی رشیدیہ میں کہ اللہ کے سوا کوئی غیب جانتا ہے تو وہ کافر ہے۔ دکھاؤ، یہ آئینہ دکھاؤ، اور میں آئینہ دکھا رہا ہوں اور تمہاری غیرت کو آواز دے رہا ہوں۔ ایمانی محبت سے میں فیصلہ چاہتا ہوں کہ ذرا پوچھو، ان تبلیغی جماعت کے امیروں تھے، زکریا صاحب تو مر گئے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوگا، لیکن جو زندہ ہیں ان سے پکڑ کے پوچھو، اور جاؤ یہاں سے لے کے رائمنڈ شریف اور حضرت نظام الدین شریف کی، جاؤ ان شریفوں کو شریفی مقامات پوچھو کیا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں جانتا، قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب ولا عالم الغیب، نہ میں غیب جانتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہمت لگا رہے ہیں، کیا لگا رہے ہیں؟ واقعہ لکھ کر کے۔ اگر یہ شیخ الحدیث تھے، ان سے پوچھے کوئی اس کی سند کیا ہے؟ یوسف زلیخا کی کہانی سن کر کے تم نے واقعہ لکھے ہیں تبلیغی نظام میں؟ یوسف زلیخا کی کہانی سنی سنائی، یہ وہ کتاب ہے جس کو تم تبلیغی نصاب کہتے ہو؟ تبلیغی نصاب نہیں، یہ تبلیغی نصاب ہے۔ نصاب مانے کیا ہوتا معلوم ہے؟ جھوٹا۔ عربی میں نصاب کس کو کہتے ہیں؟ جھوٹے کو،
فریب کرنے والے کو، مکر کرنے والے کو، مکاری پھیلانے والے کو. تو یہ تبلیغی نصاب نہیں بلکہ یہ تبلیغی نصاب ہے، جھوٹ کی تبلیغ ہو رہی ہے. فضائل درود نہیں، فضائل جھوٹ ہے، فضائل فریب ہے، فضائل دغا ہے. دیکھو لکھ رہے ہیں ہاتھ نکل آئے گا جس پر فتنہ ہوگا، اس پر ان کو جیل سے نکالا گیا اور بہت اعزاز و اکرام کیا گیا. اس قصہ کے سننے میں یا یاد میں تو اس ناکارے کو تردد نہیں، لیکن اس وقت اپنی ضعف بینائی اعتراف کر رہے ہیں کہ یعنی آنکھ کمزور ہو گئی ہے اور امراض کی وجہ سے. اور ان کو امراض کیا تھی معلوم ہے؟ ان کو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ یہ زیادہ محنت نہ کرو، دماغ کے اوپر زیادہ زور نہ دو، آرام کرو. تو یہ تبلیغی نصاب انہوں نے مرتب کی ہے. بہرحال امراض بیماریوں کی وجہ سے مراجعات کتب سے معذوری ہے. ناظرین میں سے کسی کو کسی کتاب میں اس کا حوالہ اس ناکارے کی زندگی میں ملے تو اس ناکارے کو بھی مطلع فرما کر ممنون فرمائیں. اور سنو تبلیغی جماعت کے امیروں، مرنے کے بعد اگر ملے تو حاشیہ اضافہ فرما دو. تمہارے حضرت نے فرمایا کہ یہ حوالہ ڈھونڈ کے اس کے کتاب کے نیچے حاشیہ لکھ دو. لیکن تم تو ہو جاہل، ان پڑھ، تمہیں تو پتہ ہی نہیں غریب ان چیزوں کا، تم حاشیہ کیا لکھو گے؟ تمہارے بڑے بڑے جگادری جاہل عقیق تعصب کی آنکھوں میں پٹی باندھے ہوئے. آج تک حوالہ نہیں ملا ہے ان کو، ورنہ حاشیہ تو ضرور ہوتا نا. حضرت کی باتوں پر حاشیہ تو ضرور دیا جاتا ہے کہ نہیں؟ بڑے بڑے جگادری دیوبند کے موجود ہیں لیکن ابھی تک حاشیہ نہیں لگا. حضرت نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ کا حوالہ کیا ہے، میرے مرنے کے بعد بھی حاشیہ لگا دو. گویا آج تک اتنے برس گزر گئے، کسی دیوبندی کو اس کتاب کے اوپر حاشیہ لگانے کے لیے حوالہ اس واقعے کا نہیں مل سکا. سنیں تو کہہ رہے ہیں کہ جب یہ قصہ میرے ذہن میں آیا تو میں نے جو خواب میں دیکھا تھا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ قصیدہ لکھیو فضائل درود کے آخر میں، تو میرے ذہن میں یہی قصہ آیا کہ جامی کا. لیکن کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ لوگوں نے کہا مولانا، کچھ لوگوں نے کہا ایک اور بزرگ کا 3 واقعات انہوں نے ذکر کیے ہیں کہ ان کا قصیدہ لکھو. کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کا مولانا قاسم نانوتوی صاحب کا قصیدہ لکھو جو انہوں نے لکھا ہے. چنانچہ انہوں نے تینوں قصیدے اس میں لکھے ہیں. اب آئیں، یہ واقعہ کیا ہے کہ اگر جامی یہاں آ کر کے نعت پڑھے گا تو حضور نے فرمایا کہ قبر سے ہاتھ نکلے گا مسافہ کرنے کے لیے. میں سوچنے لگا کہ زکریا صاحب کی عقل پہ پتھر پڑ گئے تھے یا تبلیغی جماعت والوں کی عقل پہ پتھر پڑے ہوئے ہیں کہ جسٹ اس کے بعد ہی ایک واقعہ ایسا لکھا گیا ہے. سنیے، لکھا گیا ہے کہ سید احمد رفاعی مشہور بزرگ اکابر صوفیہ میں سے ہیں. ان کا قصہ مشہور ہے کہ جب 555 یعنی 555 ہجری میں وہ زیارت کے لیے حاضر ہوئے اور قبر اطہر کے قریب کھڑے ہو کر 2 شعر پڑھے تو دست مبارک باہر نکلا. دست مبارک باہر نکلا. اور یہی قصہ فضائل حج میں حضرت نے قصہ نمبر 13 میں ذکر کیا ہے کہ انہوں نے 2 شعر پڑھے اور وہ 2 شعر تھے کہ اے اللہ کے رسول، میں زندگی میں جب آپ سے دور تھا تو میری روح آتی تھی اور آپ کے آستانے کا بوسہ لیتی تھی. آج میں خود آپ کے دربار میں حاضر ہوا ہوں، اس لیے اب آپ اپنا ہاتھ مبارک نکالیے اور میں اس کو چوموں. چنانچہ حضرت زکریا صاحب لکھتے ہیں کہ وہ ہاتھ قبر توڑ کے باہر نکلا اور حضرت سید رفاعی نے چوما، جس کو 90,000 لوگوں نے دیکھا. کتنے ہزار لوگوں نے؟ 90,000 لوگوں نے دیکھا. 555 کی بات ہے، یہ تو آج خادم الحرمین شریفین نے اتنی وسعت کروائی ہے. 555 میں کتنی چھوٹی رہی ہوگی. 90,000 میں سمجھتا ہوں اس وقت نہیں آ سکتے ہیں اس کے اندرونی حصے میں، چہ جائے کہ اس وقت. اور وہ ہاتھ قبر سے نکلا تھا یا کوئی لگا تھا؟ کتنے 90,000 دیکھ لیں، کیا تھا وہ؟ ہاتھ تھا یا لگا تھا؟ کیا تھا وہ؟ پوچھے کوئی ان سے. اور لکھتے ہیں اسی میں شیخ عبد القادر جیلانی بھی تھے. یہ پنچ لگانا ضروری تھا تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے یار پیرانے پیر بھی موجود تھے. ہاں ایسی دھوکہ دیا جاتا ہے. اچھا ایک بات اور سمجھ میں نہیں آئی. جامعہ میں مولانا جامعہ میں نعت پڑھنے کے لیے حضور فرمائے ہاتھ نکلے گا تو فتنہ ہوگا. سید رفاعی آئیں تو فتنہ نہیں ہوگا؟ ہاں سوچو، عقل سے سوچو ذرا. وہی میں اس کی عقل پہ پتھر پڑ گئے تھے، یہ ان تبلیغی جماعت والوں کی عقل پہ پتھر پڑے. جامعہ میں حضور امیر مکہ کو خواب دکھلائیں وہ آئے گا تو فتنہ ہوگا، مسافے کے لیے ہاتھ نکلے گا. اور سید رفاعی آئیں
اور ہاتھ نکل پڑے تو فتنہ نہ ہو. دوسری بات جامعہ میں حضور امیر مکہ کو حکم دیں کہ اس کو روکو. سید رفاعی کیا چھپ چھپا کے اور چھپ چھپا کے بھی جو نبی مدینے میں قبر کے نیچے سے مکہ میں رہنے والے جامی کو، اس کے دل کے حالات کو، اس کے ارادوں کو، اس کے نعت کو سب کچھ دیکھ رہا ہو تو کوئی بھی چھپ چھپا کے آئے تو اس کو بھی دیکھنا چاہیے نا. تو سید رفاعی کا چھپ کہاں سے گئے، کیسے مدینہ پہنچ گئے؟ ان کو بھی پکڑوانا چاہیے تھا حضور کو. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے بات؟ سمجھ گئے؟ یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ بدعقیدگی نہیں ہے، یہ فاسد عقیدہ نہیں ہے، یہ کفریہ اور شرکیہ عقیدہ نہیں ہے. نبی کے اوپر تہمت اور الزام نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور میں نے ابھی پڑھا ہے اللہ کے نبی کی حدیث، جو اللہ کے نبی پر جھوٹی تہمت لگائے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا ہے. آگے فیصلہ تم کر لو. اب آئیں جامی کے اشعار کیا تھے. جامی کے اشعار کیا تھے؟ 2-4 شعر. پہلا شعر دیکھیں، گند پہلے ہی شعر میں موجود ہے، گند شرک پہلے ہی شعر میں موجود ہے. ز مہجوری برآمد جان. ہمارا ایک استاد تھا، جب میلاد الاد جمعے کو ہوتا تھا، واللہ بتا رہا ہوں، جمعے کو ہمیشہ جمعے کے بعد ہم ہی پڑھتے تھے. کب ہمیں ممبر پہ بٹھا دیا جاتا تھا ہم بھی پڑھتے تھے. صبح کا وقت ہے معصوم چڑیاں گنگناتی ہیں اور اسے بھول گیا یار، بہت سارے اشعار تھے. تو ہمارا استاد تھا تو یہ اشعار پڑھتا تھا. ز مہجوری برآمد جان عالم ترحم یا نبی اللہ ترحم ناخر رحمت للعالمین ز محروما چراغ غافل نشینی. بہت لمبا ہے یہ، بہت لمبا ہے. پہلا شعر کیا ہے معلوم ہے؟ حضرت نے ترجمہ بھی کیا. کہتے ہیں کہ حضرت مولانا اسد اللہ صاحب ناظم مدرسہ مظاہر العلوم خلیفہ مجاب بیعت از حکیم الامت حضرت مولانا الحاج اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے اس فارسی کے شعر کا. پہلا شعر کیا ہے؟ پہلا شعر ہے وہی جو میں نے پڑھا کہ آپ کے فراق سے کائنات عالم کا ذرہ ذرہ جاں بلب ہے اور دم توڑ رہا ہے. اے رسول خدا نگاہ کرم فرمائیے، اے ختم المرسلین رحم فرمائیے. یہی تو بریلوی اور کیا کرتا ہے بیچارہ، یہی تو کہتا ہے نا. تو وہ مشرک ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحم کی بھیک مانگیں، نظر کرم کروائیں اور دعا کریں کہ اے اللہ کے نبی آپ رحم فرماؤ، یا اے اللہ کے نبی آپ ہماری مدد کرو، آپ رحم فرماؤ، کرم کرو. کیا ہے؟ ہمیں روٹیاں دو، ہمیں روٹی دو، ہمیں سب کچھ دو، رحم و کرم کی نظر فرماؤ، سب کچھ کرو. ہمارے ہاں ہندوستان پاکستان میں ایک شعر بڑا پاپولر ہوا ہے، اور شعر کیا معلوم ہے کہ یہ تیرا کرم ہے آقا جو بات اب تک بنی ہوئی ہے نا. ایسا ہے نا شعر. کیا ہے؟ یہ سب تمہارا، دیکھو ان کو یاد ہے، پاکستان کے ہے نا، ان کو یاد ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا جو بات اب تک بنی ہوئی ہے. تو کرم اللہ کا ہوتا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ لیکن ان مشرکوں کو کون سمجھائے؟ تو اب وہ کام کرے بیچارہ بریلوی جو قبر پہ جاتا ہے، قبر پرستی کرتا ہے، تو وہ مشرک. اور تبلیغی جماعت والے فضائل درود میں زکریا صاحب لکھتے ہیں تو بڑے بھاری موحد ہو. اور سنیں، اور لکھتے ہیں کیا بدہ دستی زپا افتاد گاراں بکن دلدار یہ دلداد گاراں. 11 نمبر شعر، اس کا ترجمہ لکھتے ہیں کہ عاجزوں کی، اے اللہ کے رسول عاجزوں کی دستگیری بے کسوں کی مدد فرمائیے. کیا یہ استعانت صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں طلب کی؟ صحابہ کرام کبھی گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پر وفات کے بعد کہ جا کر کے وہ کہیں اللہ کے نبی نظر کرم کریں؟ حضرت عثمان غنی ذبح کر دیے گئے حضور کے پاس. حضرت حسین جا رہے ہیں کہیں کہ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یا صحابہ کے اوپر کتنی مصیبتیں، کتنی پریشانیاں، شہید کر دیے گئے، غزوات اور سب کچھ ہوا. کیا صحابہ کرام سے ایسی کوئی سند ملتی ہے، ایسی کوئی روایت صحیح ملتی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کے پاس جا کر کے اور اس طرح کے حرکات کریں؟ ہرگز نہیں. نہ یہ صحابہ کا عقیدہ یا نہ یہ نبی کا عقیدہ. یہ باطل پرستے جھوٹ مکاروں کا عقیدہ ہے، یہ مشرکوں کا عقیدہ ہے جو اس طرح کے عقیدے اپنی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. اور سنیں، لکھتے ہیں 5 نمبر شعر میں کہ ہماری غمناک رات کو دن بنا دیجئے اور اپنے جمال جہاں آرا سے ہمارے دن کو فیروز مندی و کامیابی عطا کیجئے. کون کامیابی عطا کرتا ہے؟ کون ہے جو دلوں کے دھڑکنوں کو جانتا ہے؟ کون ہے جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت.
اللہم مالک الملک، اے اللہ تو مالک الملک ہے، تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہے بادشاہ بنا دے، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جس کو چاہے تخت عطا فرمائے اور جس کو چاہے تخت دار پہ لٹکائے، تو عز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو چاہے عزت دے جس کو چاہے ذلت دے، بید کل خیر، تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے، خیر اللہ کی شان ہے۔ اور یہ حضرت جامی جو تھے، اگر یہ ان کا شعر ہے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ رہے ہیں، اور حضرت زکریا صاحب اپنے تبلیغی جماعت والوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ تم بھی جاؤ تو اس شعر کو باقاعدے وہاں پڑھو، کیونکہ ہمیں خواب میں یہ سب معلوم ہوا ہے بھائی، سب خوابوں میں پتہ چلا۔ بہرحال عاجزوں کی دستگیری، بے کسوں کی مدد فرمائیے اور مخلص عشاق کی دلجوئی اور دلداری کیجیے۔ بہرحال یہ واقعہ سمجھ رہے ہیں، اور اس طرح سے یعنی سخت عاجز آ چکا ہوں، خود رائے نفس امارہ سے سخت عاجز آ چکا ہوں، ایسے عاجز و بیکس کی جانب التفات فرمائیے، بخشش کی نظر ڈائیے، آپ کے الطاف کریمانہ کی مدد شامل نہ ہوگی تو ہم عضو معطل مفلوج ہو جائیں گے۔ بہرحال یہ شرکیہ کلام، شرک بھرے ہوئے ہیں ان اشعار میں، شرکیہ کلام جس کو حضرت زکریا صاحب نے اپنی کتاب فضائل درود میں دی ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک اور دیوبند کی سیر کراؤں اور ان کے بڑے بھاری جگادری، آخر میں لیڈر کا میں تعارف کراؤں کیونکہ وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، میں نہیں چاہتا ہوں کہ وقت زیادہ لوں۔ آئیے یہ دیکھیں، کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد میں کہہ رہے ہیں جب یہ ترجمہ ہو گیا تو کہتے ہیں الحمدللہ حضرت شیخ کی توجہ اور برکت سے الٹا سیدھا ترجمہ ختم ہو گیا۔ مردہ پرستی کا ناپاک عقیدہ، پلیدانہ عقیدہ، کہتا حضرت شیخ کی توجہ سے یہ ناپاک عقیدہ، قبروں سے توجہ ہو رہی ہے، یہ ترجمہ ختم ہو گیا۔ صبح 26 ذوالقعدہ 84 لکھتے ہیں کہ حضرت اقدس حجت الاسلام مولانا محمد قاسم بانی دارالعلوم دیوبند نور اللہ مرقدہ کے مشہور قصیدہ بہاریہ میں سے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے یہ قصیدہ بہت طویل ہے، 150 سے زائد اشعار اس قصیدے کے ہیں، اس لیے سب کا لکھنا تو نہیں، تب رہا 60 اشعار سے کچھ زائد پر اکتفا کیا جا رہا ہے، یعنی 150 ہیں، گویا 100 چھوڑ دیے گئے یا 80-90 اشعار چھوڑ دیے گئے، وہ اس میں نہیں ہیں۔ اگر ان کو بھی ہمیں ملے تو اس میں دیکھو کھنگالو کتنی شرکیہ اور باطل عقیدے ملیں گے۔ جب 60 کا یہ حال ہے، ابھی میں بتاتا ہوں تو ان کا کیا حال ہوگا، سنو 60 کے اشعار سنو۔ لکھ رہے ہیں حضرت مولانا قاسم نانوتوی، سمجھ رہے ہیں، بانی دارالعلوم دیوبند ہیں، جو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا نا کہ اٹھ کر کے قبر سے آئے تھے دارالعلوم دیوبند کے 2 آدمیوں کا جھگڑا چھڑانے کے لیے، پتہ نہیں آپ کو، اور تعلیم دے کے گئے تھے، نہیں قبر میں سوئے قاسم نانوتوی کو دارالعلوم کے مولویوں کے جھگڑوں کا پتہ ہو رہا ہے، اور قبر سے اٹھ کے باقاعدے آ کے تعلیم دے رہے ہیں کہ دیکھنا محمود الحسن سے کہنا ان سب چکروں نہ پڑے، اور یہ سب موجود ہے حکایات صحابہ کے اندر جا کر کے دیکھو، حکایات اولیاء کے اندر جا کر کے دیکھو، یا ارواح ثلاثہ کے اندر اشرف علی صاحب تھانوی کی کتاب ہے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اور تبلیغ جماعت کے جو گرو گھنٹال ہیں ان کے یہ عقیدے ہیں۔ سنو، لکھتے ہیں حضرت قاسم نانوتوی صاحب وہی ہیں جو شعر کہے ہیں، اور جس کو زکریا صاحب نے اپنی اس کتاب میں فضائل درود میں لکھا، لکھتے ہیں کہ جو تو اسے نہ بناتا تو سارے عالم کو، اے اللہ جو تو اسے نہ بناتا تو سارے عالم کو نصیب ہوتی نہ دولت وجود کی زنہار، یعنی اے اللہ اگر تو میرے نبی کو نہ پیدا کرتا تو یہ کائنات کا وجود دنیا میں نہ ہوتا۔ ان سے پوچھے یہ کون سی حدیث میں ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا؟ کس نے فرمایا؟ یہ اللہ رسول کے اوپر الزام ہے۔ اور سنیں، کہاں وہ رتبہ کہاں عقل نارساں اپنی، کہاں وہ نور خدا اور کہاں یہ دید زار، مگر کرے میری روح القدس مددگاری، جبریل سے بھی مدد لے رہے ہیں، ہاں، لیکن اگر جبریل میری مدد کریں تو اس کی مدح میں بھی کروں رقم اشعار، جو جبرائیل مدد پر ہو فکر کی میرے، نعوذ باللہ، جو جبرائیل مدد پر ہو فکر کی میرے، تو آگے بڑھ کے کہوں اے جہان کے سردار، اے اللہ کے نصور، ان سے جا کے کہوں، کیا کہوں؟ تو فخر کون و مکان زبدہ زمین و زماں، امیر لشکر پیغمبراں شہ ابرار۔ سنو، طفیل آپ کے ہے کائنات کی ہستی، آپ ہی کے صدقے طفیل میں کائنات کی ہستی ہے، بجا ہے کہیے اگر تم کو مبدأ الآثار، یعنی آپ ہی اس وجود کے شروعات ہیں۔ اور یہی تو بریلوی کہتا ہے بیچارہ کہ اللہ کے نبی تو شروع سے ہیں، جب سے اللہ ہے، جب سے اللہ کے نبی ہیں، تو ان کو تم کہتے ہو کہ یہ بدعتی، یہ مشرک ہیں۔ سنو، اور لکھا ہے جلو میں تیرے سب آئے عدم سے تاب وجود، یعنی آپ ہی کی وجہ سے سب لوگ عدم سے وجود میں آئے، قیامت آپ کی تھی دیکھیے تو ایک رفتار، ہاں،
جو انبیاء ہیں وہ آگے تیری نبوت کے کرے ہیں امتی ہونے کا یا نبی اقرار. سنیں لگاتار سنیں یہ دیکھیں یہ عقیدہ جو سراسر جھوٹا اور باطل عقیدہ ہے قاسم نانوتوی صاحب اور زکریا صاحب اور تبلیغی جماعت اور دیوبندیوں کا عقیدہ کیا ہے کہ لگاتا ہاتھ نہ پتلے کو بل بشر کے خدا، یعنی بل بشر آدم کے پتلے کو اللہ ہاتھ بھی نہ لگاتا اگر ظہور نہ ہوتا تمہارا آخرکار. اگر تم نہ آتے تو آدم بھی نہ پیدا کیے جاتے. نعوذ باللہ. یہ اتہام ہے. یہ کہاں سے انہوں نے حدیث ہے؟ کون سی حدیث ہے یہ؟ یہ سراسر کذب ہے اللہ اور اس کے رسول پر. سنو اور سنیں یہ دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے. وَكَرَّمْنَا بنی آدم. اللہ نے فرمایا ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا ہے، تمام مخلوقات پہ اشرف بنایا ہے، اعلیٰ بنایا ہے. تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ اور افضل انسان ہے. لیکن حضرت قاسم نانوتوی صاحب کی محبت دیکھیے، وہ محبت جو صحابہ کرام سے بڑھ کے ان کے اندر ہیں. پوچھو ذرا ان سے. لیکن کہہ کیا رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں برا ہوں بد ہوں گنہگار ہوں پتیرا ہوں، برا ہوں بد ہوں گنہگار ہوں پتیرا ہوں، تیرا کہیں ہیں مجھے گو کی ہوں میں ناہنجار. حرامی کہتے ہیں ہمیں تجھے کہتے ہیں کہ میں تیرا ہوں، بھلے وہ لوگ مجھے ناہنجار یعنی حرامی بد کردار لوگ کہتے ہیں، لیکن میں تیرا ہوں. لگے ہے یہ سنو، لگے ہے تیرے سگ کو، لگے ہے تیرے سگ مانے میں بتا چکا ہوں طاہر القادری کے حوالے سے، اور الیاس قادری جو اپنی کتاب فیضان سنت میں لکھتا ہے سگے دربار مدینہ، سگے مدینہ. طاہر القادری نے کہا ہے نا کہ حضور کے جالی مزار کے پاس چند کتے بیٹھے ہوئے تھے تو وہ ولی اللہ جا کے ان کتوں میں بیٹھ گئے. تو وہ کتے ہوتے تو بھاگتے، وہ کتے تھوڑی تھے، وہاں بیٹھے تھے. وہ بھی جا کے بیٹھ گئے پلتھی مار کے، تو کتے ان کے ارد گرد بیٹھے ہی رہے، بھاگ کے نہیں گئے. وہ کتے تھوڑی تھے. ارے نعوذ باللہ، ان کے اولیاء اللہ کتے ہوتے ہیں، یعنی مر جاتے ہیں تو کتوں کی روحوں میں آتے ہیں. کوئی ہندو سے کہے تو کہے گا وہ بڑا پاپی رہا ہوگا جو کتے کی شکل میں آتا ہے. آواگمن کا عقیدہ وہی عقیدہ ہے. تو طاہر القادری کہتا ہے وہ کتے تھوڑی تھے، ارے وہ ولی اللہ کچھ اور تھے، ورنہ کتے ہوتے تو بھاگ جاتے. یہ دلیل ہے اس کی. تو لکھ رہے ہیں قاسم نانوتوی کہا کریں کہ لگے ہے تیرے سگ کو گو میرے نام سے عیب، یعنی تیرا جو کتا ہے اے نبی، جو تیرے کتے ہیں، جو تیرا کتا ہے. نعوذ باللہ، اللہ کے نبی کا کوئی کتا نہیں تھا، لیکن یہ الزام لگا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی، اللہ اکبر، ایک دفعہ وہی آنا بند ہو گئی، ایک دفعہ وہی آنا بند ہو گئی. اللہ کے نبی پریشان، وہی کیوں نہیں آئی. پھر وہی آئی کچھ دنوں کے بعد میں. تو اللہ کے نبی نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل تم کیوں نہیں آئے؟ تو حضرت جبریل نے کہا اے اللہ کے رسول، جس گھر میں کتا ہو، جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں نہیں داخل ہوتا ہوں. آپ کی چارپائی کے نیچے کتے کا پلہ بیٹھا ہوا تھا، اس لیے میں نہیں آیا. اللہ اکبر. اس نبی کو یہ بھی پتا نہیں کہ چارپائی کے نیچے کتے کا پلہ بیٹھا ہے. اس نبی کے بارے میں زکریا صاحب یہ عقیدہ بتلا رہے ہیں کہ جناب علی جامی آ رہے ہیں کہاں سے؟ روس کے علاقے تھے. فارسی میں شعر کہنے سب کچھ حضور کو پتا ہو رہا ہے. حضور زندہ تھے، چارپائی کے نیچے کتا ہے، حضور کو پتا نہیں، لیکن یہاں سب دلوں کے رازوں کو پتا ہو رہا ہے. یہ دیکھیں عقیدہ بدعقیدگی کی نمونے دیکھیں گے. تو حضور جبریل نہ آئے کتے کے، اتنا لعنتی جانور، حضور نے کتے کو قتل کرنے کا کتوں کو حکم دیا. یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، تیرے کتے کو بھی اگر میرا نام لگ جائے تو اسے بھی عیب لگتا ہے. نعوذ باللہ. یعنی اگر اس کتے کا نام قاسم رکھ دیا جائے تو اسے بھی کیا ہے؟ یہ عیب ہے، وہ بھی برا ہے سمجھو. یعنی میں اتنا برا ہوں، تیرے کتے سے بھی برا ہوں. نعوذ. تیرے نام کا لگنا مجھے ہے عزت و وقار، لیکن آپ کا جو نام مجھے لگتا ہے تو میرے لیے عزت کی بات ہے کہ میں آپ سے منسوب ہوں. سنو، تو بہترین خلائق میں بدترین جہاں. اے اللہ کے نبی، تو بہت بہترین مخلوق ہیں آپ، اور میں دنیا کا سب سے بدترین ہوں. نعوذ باللہ. سنیں، تو سرورے دو جہاں میں کمینہ خدمتگار. یہ کمینے لوگ ہیں. ہمارے ہاں ایک مولوی تھا نا، میلاد ہوئی تو میلاد میں کہتا ہے اور سگے غوث الورا ہوں. صبح جب ہوئی تو میں چائے پینے کے لیے گھر سے نکلا تو ادھر سے نظر آیا تو میں نے کہا اے غوث پاک کے کتے. وہ بھڑک گیا، کہہ رہا تم مجھے غوث پاک کے کتے کہتے ہو؟ میں نے کہا بھائی رات کو تو ہی تو کہہ رہا تھا اور سگے غوث الورا ہوں اور میں غوث پاک کا کتا ہوں، تو میں نے کہہ دیا تو برا کیا بھائی ہیں؟ تو ان کو بھی کہو کہ تم کتے لوگ ہو.
تبلیغی جماعت والوں کو بھی اب یہ تو شعر انہی کا ہے نا بھائی، ہمارا تو نہیں، ہم نہیں کہیں گے، شاید کوئی کہنے والا مل جائے ان کو. یہ کمینے کہتے میں کمینہ خدمتگار. سنیں، بہت دنوں سے تمنا ہے کیجئے عرض حال، اگر ہو اپنا کسی طرح تیرے در تک بار. یعنی بڑے دنوں سے یہ تمنا لیے بیٹھا ہوں کہ کب آپ کے در پہ حاضری ہو اپنے دل کا حال کہوں. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. یہ عقیدہ، یہ بدترین عقیدہ کہاں سمانے والا ہے؟ لکھ رہے ہیں جو تو ہی ہم کو نہ پوچھے تو کون پوچھے گا. کیوں اللہ نہیں ہے؟ ان سے پوچھو تبلیغی جماعتیوں تمہارا اللہ نہیں ہے؟ ہاں، قاسم نانوتی صاحب کا اللہ نہیں تھا؟ نعوذ باللہ. کیا اللہ کو بھی موت آتی ہے؟ نعوذ باللہ. اللہ حی القیوم ہے. ہم وہابیوں سے پوچھو، وہ ہمیشہ سنتا ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. لیکن تبلیغیوں جماعت والوں کا اللہ شاید جیسا کہ لگ رہا ہے شعر سے تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جو تو ہی ہم کو نہ پوچھے تو کون پوچھے گا، بنے گا کون ہمارا تیرے سوا غمخوار. اللہ اکبر. اللہ تو یہ کہے امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو پریشان حال کی پریشانیوں کو سن کے لبیک کہتا ہے. جب اللہ کو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي. اے میرے حبیب، میرے بارے میں اگر لوگ پوچھیں تو ان سے کہو میں ان سے قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، ہر فریاد کرنے والے کی فریاد کو پہنچتا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں جو تو ہی نہ پوچھے تو کون پوچھے گا، تیرے سوا میرا اس دنیا میں اے اللہ کے نبی کون ہے؟ اللہ نہیں ہے. یہ کتنا بڑا شرک ہے یہ. اور سنیں، رجا اور خوف کی موجوں میں ہے امید کی ناؤ، کہ ہو سگانے مدینہ میں میرا نام شمار. اسی خوف اور امید میں ہوں کہ اللہ کے نبی میرا بھی نام مدینے کے کتوں میں شامل ہو جائے. میں جب مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو ہم لوگ خوب کتوں کو مارتے تھے. کچھ کتے آ کے بلیوں کو کھاتے تھے. جن بلیوں کو ہم ہڈیاں دیتے تھے، گوشت کھلاتے تھے، بڑی پیاری بلیاں تھیں وہ مدینے کی، لیکن کتے پکے درجے کے حرامی تھے. ہم نے دیکھے وہ، ہم چھٹیوں میں جاتے بلیاں نہیں بچتی تھیں. کیوں؟ وہ بےہودے آ کر کے کتے وہ کھا جاتے تھے. تو یہ کہہ رہے ہیں مدینے کے کتوں میں میرا بھی شمار ہو جائے، یہ میری تمنا ہے. یہ تبلیغی جماعت کے بھائیو، تمہارے گرو گھنٹال ہیں، یہ دیکھو کتاب، یہ کوئی میں گپ نہیں چھوڑ رہا ہوں، خود پڑھو. اور یہ فضائل درود 125 صفحہ 126 24 پورا بھرا ہوا. اور سنو، ہاں، کہ ہو سگانے مدینہ میں میرا نام شمار، جیوں یعنی زندہ رہوں، جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں. اے اللہ کے نبی، اگر میں زندہ رہوں تو حرم کے کتوں کے ساتھ پھروں. حرم میں کتے نہیں، ان سے پوچھو، ان کو بتاؤ آج حرم میں کتے نہیں ہیں. کسی زمانے میں بھی وہاں کتے نہیں جاتے تھے، اور جاتے بھی تھے تو قتل کر دیے جاتے تھے. اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا. اور کتے مسجدوں میں جائیں، حرم میں جائیں تو ناپاک ہوتے ہیں کتے، مسجدوں میں نہیں جاتے. تو حرم میں کتے کہاں پھریں گے؟ جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں، یعنی اے اللہ کے نبی اگر جیوں تو حرم کے کتوں کے ساتھ پھروں. مروں تو کھائیں مدینہ کے مجھ کو مورو مار، مجھے مدینے کے کتے بلیاں چوہے بچھو سانپ ہمیں کھا جائیں، یہی میری تمنا ہے. اعوذ باللہ. ایسی عقیدت کیا صحابہ کرام سے بھی بڑھ کر کے کوئی محبت کر سکتا ہے اس دنیا میں؟ لیکن انہوں نے کبھی اپنا نام نبی کا کتا، کلب علی، علی کا کتا، کلب محمد، محمد کا کتا اپنے اولاد کا بھی نہیں رکھا. تابعین نے بھی نہیں رکھا، تبع تابعین. یہ انڈین چھاپ لوگ ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہندوستانی ذہنیت، پاکستانی اور بنگلہ دیشی فکر مولویوں کی گھٹیا ذلیل قسم کے لوگ جو ہمارے اسلام کی طرف منسوب کر کے جس انسان کو اللہ نے مکرم اور محترم بنایا ہو اس انسان کو اپنے آپ کو کتے بلی کہہ رہے ہیں. سنا، اڑا کے بعد میری مشت خاک کو پسے مرگ، کرے حضور کے روضے کے آس پاس نثار. غرض لکھا ہوا ہے. اب یہ شعر اور بھی ہیں، میں بتاؤں آپ کو کہ 60 ہی اشعار ہیں جن کا یہ عالم ہے. اگر 150 200 جو 160 جو 150 تھے اگر وہ لکھے جاتے تو کیا ہوتا. اخیر میں زکریا صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ جل شانہ اپنے لطف و کرم سے اپنے حبیب، اپنے پاک رسول کے طفیل سے جو لغزشیں اس میں ہوئی ہوں ان کو معاف فرمائے. چڑھتے چلتے ختم کرتے کرتے گند بھی لگا دوں. گند تو پوری کتاب میں ہے لیکن چلتے چلتے خاتمہ بالخیر نہیں ہوا. خاتمہ بالخیر
نہیں ہوا، بلکہ خاتمہ عقیدے کی برائی اور بگاڑ پر ہوا ہے، اور جس کا خاتمہ عقیدے کی فساد اور عقیدے کی برائی پر ہوا ہو وہ کبھی جنت میں، سوچ لو ہم کیا کہیں۔ یہ فضائل درود شریف میں کلوز کر رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ عقیدہ مکمل طور پر آپ کے سامنے ہے تبلیغی جماعت والوں کا، آئینہ اس درود کے حساب سے آگے ہے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ وعدہ رہا فضائل صدقات جو گند کی پوٹلی ہے پوری، اللہ کی قسم یہ تو معمولی تھے، فضائل صدقات کے اندر دیکھیں، اور فضائل حج اس کے اندر جو خباثتیں بھری ہوئی ہیں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، یہ سب فضائل جھوٹ، فضائل کذب، فضائل گند ان کو کہہ لیں، فضائل حج قرآن اور حدیث کے سہارے لے کر کے یہ باطل عقیدے ان کتابوں میں بھرے گئے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آپ حضرات سے یہ درخواست ہے کہ آپ خود ان کتابوں کو پڑھیں اور اٹھو اور امت کے سامنے اس کی قلعی کھولو، اور یہ جو تبلیغی نماز کے چکروں میں لوگوں کو پھانس کر اس بدعقیدگی کی دعوت دیتے ہیں، ان کے گریبان پکڑو، ان کے گریبان پکڑو، اور ان کو پکڑ کر کے اگر آپ کو نہ ملے تو ہم جیسے لوگوں کے پاس لاؤ، پھر ہم ان کی خبر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، اور اللہ سے ہمیشہ دعا کرو، ان کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان گمراہ جاہلوں کو اللہ تبارک تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، اور یہ بیچارے بھولے بھالے لوگ جو ان تبلیغیوں کے چکروں میں آ کے بیچارے اپنا سب کچھ ضائع اور برباد کر رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ انہیں صحیح راستے پہ چلائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الداعيات إلى الهدى المؤمنات الصادقات، الداعيات إلى الهدى المؤمنات الصادقات، نور تجلى